الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج الحمدللہ نماز تراویح میں 2.5 پارے مکمل ہوئے، جس میں سورہ بقرہ مکمل کی گئی اور سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا۔ یقیناً قرآن پاک کا جتنا بھی حصہ نماز تراویح میں تلاوت کیا جا رہا ہے، یعنی سوا پارہ روز کا جو تلاوت کیا جا رہا ہے، اس مکمل پارے کے تمام تر کوششوں کا آپ کے سامنے بیان کرنا اور مکمل پارے کا خلاصہ یا مفہوم بیان کرنا ایک ناممکن سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نارائن کتاب میں ہزارہ حکمتیں ایسی ہیں کہ جن پر بڑی ہی تفصیلی بات کی جائے تو بھی وہ چیز اور وہ باتیں ہم میں سے بہت سو کی سمجھ میں نہ آئیں، چل جائے کہ مختصر انداز میں بات کی جائے تو وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھیں۔ اس لیے چند ایک اجزاء اور چند ایک آیات کے حوالے سے ہی آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آج کی جو نماز تراویح میں جو سب سے پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی اس بات میں نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی جانب کر لو، البتہ نیکی کس میں ہے؟ ولکن البر، نیکی اس بات میں ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، آخرت پر ایمان لایا جائے، والملائکۃ والکتاب والنبیین، ملائکہ پر ایمان رکھا جائے، کتاب پر یعنی قرآن پر اور گزشتہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھا جائے، والنبیین، انبیاء پر ایمان رکھا جائے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور اپنا مال اپنے محبت کرنے والوں کو یعنی جن سے محبت کا رشتہ ہے، اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو دیا جائے، وابن السبیل، مسافر کو دیا جائے، والسائلین، مانگنے والوں کو، سوال کرنے والوں کو دیا جائے، وفی الرقاب، ان لوگوں کو دیا جائے کہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز قائم کی جائے، آت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی جائے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب وعدہ کیا جائے تو وعدے کو پورا کیا جائے، والصابرین فی البأساء، تنگی میں اور خوشحالی میں صبر کیا جائے، اولئک الذین صدقوا، جو افراد یہ سارے کام کرتے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے مومن ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو تقوی والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت مبارکہ میں مشرق یا مغرب کی جانب رخ کرنے کا جو ذکر فرمایا، اس سے واضح مراد یہ ہے کہ نیکی کرنا یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھے ہو کر اللہ کی عبادت کر لی جائے، نماز پڑھ لی جائے، صرف یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کے اور بہت سے ذرائع ہیں، نیکی کو پانے کے اور بہت سے طریقے ہیں، جن میں کچھ چیزیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ چیزیں اعمال سے، اور کچھ چیزیں اعمال میں بھی اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو اور ان تمام چیزوں پر عمل کیا جائے تو پھر جا کر انسان سچا مومن بنتا ہے، اور پھر جا کر اس پر متقی کا جو ٹیگ رب کائنات کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے وہ اسے حاصل ہوتا ہے۔ محض نماز پڑھ کر کوئی شخص متقی نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھتا رہے اور باتوں کی خلاف ورزی کرتا رہے، نماز ادا کرتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، نماز ادا کرتا رہے، پر وقت نماز پڑھے لیکن دوسروں کو گالیاں دیتا ہو، پر وقت نماز ادا کرے لیکن دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہو، لوگوں کا مال کھاتا ہو، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے اور اس فرمان کی روشنی میں ایسا شخص ہرگز متقی نہیں کہلا سکتا کہ جو کسی زندگی کے کسی ایک پہلو میں بھی اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر لے۔ متقی وہی شخص ہے کہ جو اپنی زندگی کے ہر پہلو سے رب کائنات کی اطاعت اور رب کائنات کی فرمانبرداری کرتا ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، کہ ایمان والوں کو پر قتل میں قصاص کو لازم کیا گیا۔ یہاں قصاص کا یہ حکم دینا یہ بھی رب کائنات کی جانب سے ہم پر ایک ذمہ داری بھی ہے اور اللہ کا ہم پر ایک فضل اور ایک
احسان کی ہے۔ قصاص کہا جاتا ہے کہ جب کسی شخص کو قتل کیا جائے اور ناحق قتل کیا جائے تو قاتل کو اس قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ اب یہاں پر نہ تو کوئی مقام اور کوئی مرتبہ دیکھنا ہے کہ قاتل کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، عالی مرتبہ خاندان سے ہے تو چھوڑ دیا جائے، غریب خاندان سے ہے تو اسے فوراً لٹکا دیا جائے۔ تو یہ یقیناً یہ انصاف کے وہ پہلو نہیں ہے کہ جو اسلام چاہتا ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں انصاف کا یہی پہلو رائج ہے کہ اگر کوئی غریب چوری کرے تو اسے مار دیا جاتا ہے، کوئی اگر امیر چوری کر جائے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے، اور اس پر انگلی اٹھانے والوں کو بھی سزا دے دی جاتی ہے۔ تو یقیناً ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ قصاص کا معاملہ ہو، عدل و انصاف کا معاملہ ہو، حضور کا وہ فرمان ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جب آپ علیہ السلام سے ایک عورت کے بارے میں سفارش کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ عورت اس نے چوری کی ہے لیکن یہ اپنے خاندان کی سربراہ ہے، اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو اس کے خاندان کے لوگ مزید مسلمان ہو سکتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ واضح فرمان ہمارے لیے عدل و انصاف مساوات کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اسی سورہ بقرہ میں ہی ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم۔ یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے لیے بڑا واضح پیغام ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونا بڑا آسان ہے، ان کے لیے بڑا واضح پیغام ہے رب کائنات کا۔ ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم سے پہلے والوں کی کوئی مشکل نہ آئی؟ مستہم البأساء، انہیں بڑی مشکلات آئیں، والضراء، وہ بڑی مصیبتوں میں آئے، وزلزلوا، یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ وہ اتنے مجبور ہو گئے کہ وہ اور ان پر نازل ہونے والے، ان کی طرف مبعوث ہونے والے رسول یہ کہہ اٹھے کہ اے پروردگار تیری مدد کب نازل ہوگی۔ تو یہ تنگیاں، یہ مصیبتیں، یہ آلام، یہ تکلیفیں، یہ یقیناً مسلمانوں کے لیے جہاں ان کے گناہوں کی صفائی کا ایک ذریعہ ہے، وہیں مسلمانوں کے لیے جنت میں داخل ہونے کا اور انہیں جنت کے دروازوں تک پہنچانے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی انسان بغیر کوئی عمل کیے، بغیر کسی مشکل میں وہ مبتلا ہوئے، وہ محض کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کلمہ پڑھنا یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، لیکن رب کائنات نے کلمہ پڑھنے اور جنت کے درمیان بڑی تکلیفیں اور بڑی آزمائشیں رکھی ہیں، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے ابتدائی حصے میں ہی واضح فرمایا کہ ہم تمہیں بھوک کے ذریعے، ہم تمہیں تمہاری جانوں کی آزمائش کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اگر یہ سمجھتے ہو کہ بغیر کسی مشکل کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو یہ ہرگز ممکن نہیں۔ اس لیے بقول شاعر کی یہ شہادت کہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یعنی مسلمان ہونا یہ ہرگز آسان نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہزارہ قسم کی خواہشات کو ترک کرنا پڑتا ہے، ہزارہ قسم کی مسائل و آلام پر سے چپ چاپ صبر کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح گزر جانا پڑتا ہے، اور پھر جا کر انسان اپنے آپ کو حقیقی اور سچا مسلمان ثابت کر پاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں خرچ کریں، آپ ان سے فرما دیجیے ما انفقتم من خیر فللوالدین، تمہارے مال کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے والدین ہیں، والاقربین، تمہارے والدین کے بعد پھر دیگر رشتہ دار، اور دیگر رشتہ داروں کے بعد والیتامی والمساکین وابن السبیل، تمہارے خاندانوں میں اڑوس پڑوس میں کوئی یتیم ہو وہ تمہارے مال کا سب سے زیادہ مستحق، پھر آس پاس اور پڑوس میں کوئی مسکین ہو، یعنی وہ شخص جو بالکل مفلس ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو، وہ زیادہ مستحق، اور اس کے بعد پھر مسافر۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے تمہاری ہر نیک کام سے بخوبی واقف ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول ہمیں ہمارے لیے بیان فرمایا
اصول یہ بیان فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہوگی لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بہت بار ایسا ہوگا کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہوگی لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز تمہارے لیے فائدے مند ہے اور کیا چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے واضح ہے آیت مبارکہ کے جو بالعموم تقدیر کا شکوہ کرتے ہیں، بالعموم تقدیر سے شکایت کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کیوں نہیں ملا، ہم نے یہ مانگا تو ہمیں یہ عطا نہیں ہوا، اس چیز کی ضرورت نہ تھی یہ مل گئی۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے واضح ہے کہ رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے کس بندے کے لیے کون سی چیز کس وقت بہتر ہے، اور وہ اپنے وقت پر اور فائدے کے وقت پر ہی اپنے بندوں کو ان کی مطلوبہ چیزوں سے نوازتا ہے۔ ایک انسان تو ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ گھر میں بیٹھے بٹھائے ساری دنیا کی تمام تر مال و دولت اس کی جھولی میں آ جائے، لیکن رب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ کون سا انسان مال و دولت کی فراوانی سے ناشکری میں مبتلا ہوگا اور کون سا انسان ایسا ہے کہ جس کو اگر مال دیا جائے تو اس مال کو خرچ کر کے ہمیں راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں رب تعالیٰ ان کی بھلائی کی وجہ سے مال و دولت عطا نہیں فرماتا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر انہیں مال ملا تو یہ مال گناہ کے راستے پر خرچ کریں گے اور ہمیں بھول جائیں گے اور پھر آخرت میں یہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر کسی کو مال و دولت نہیں ملتا تو رب کائنات کی اس حکمت کی وجہ سے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یوں ہی اگر کسی کو اولاد نصیب نہیں ہوتی تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ رب تعالیٰ ممکن ہے اس بات سے بخوبی واقف ہو کہ اگر اسے اولاد عطا کی گئی تو یہ خود تو جنت میں جائے گا لیکن اپنی اولاد کی وجہ سے کہیں یہ جہنم میں داخل نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اپنے ہر بندے کا بھلا اور فائدہ ہی چاہتا ہے۔ رب کسی کا نقصان نہیں چاہتا، رب کسی کو اذیت نہیں دینا چاہتا۔ رب کائنات کے ہاں آزمائش ہے بعض اوقات، اور اس آزمائش کے بعد فراوانی سے عطا کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اگر نہیں بھی عطا کیا جاتا تو اس کے پیچھے اللہ رب کائنات کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ میں طلاق کے احکام بیان فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا۔ آیت الکرسی اسی سورہ بقرہ میں موجود ہے اور آج ہی تلاوت کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ بیان ہوا۔ حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ السلام کے 100 سال کے بعد زندہ ہونے کا واقعہ یہ بیان کیا گیا۔ میں بس اخیر میں ایک آیت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نہایت ہی سنہرا اور خوبصورت ہمیں ایک طریقہ اور ایک قانون ہمیں عطا فرمایا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، پھر بھلائی کے ساتھ ساتھ یا تو احسان جتلاتے ہیں یا احسان نہیں جتلاتے تو پھر وہ انہیں اپنی غلامی میں رکھنا چاہتے ہیں، یعنی اذیت دیتے ہیں۔ رب نے یہ فرما دیا کہ اچھی بات کرنا اور کسی کو معاف کر دینا یہ تمہارے صدقہ کرنے سے کئی گنا اچھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول ہمیں عطا فرمایا کہ آپ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کا نقصان بھی نہ کریں، کسی کو اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اسے کم از کم کسی تکلیف میں بھی مبتلا نہ کریں۔ اچھی بات کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بھی صدقہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملتا ہے تو رب کائنات اس مسکراہٹ کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اچھی شکل بنا کر ملنا، اچھی بات کر لینا، اور اگرچہ انسان کسی پر احسان نہ کرے لیکن اس کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آئے، رب کائنات کو یہ طریقہ بھی بڑا پسند ہے۔ اسی کے ساتھ فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ تم اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات کو، اپنے جو مال تم خرچ کرتے ہو اسے دو چیزوں سے ضائع نہ کرو، ایک احسان جتلا کر ضائع نہ کرو، اور دوسرا جس پر احسان کیا اسے اپنی غلامی میں رکھ کر ضائع نہ کرو، اسے کسی قسم کی اذیت دے کر ضائع نہ کرو۔ یہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کا ایک نہایت ہی ایک عجیب و غریب قسم کا رواج ہے کہ جس پر احسان کیا ہے اب اس سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس احسان کا بدلہ ہم نے وہ چکائے اور احسان کا بدلہ ہمیں دے۔
تو ظاہر ہے کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو اس لیے تو نہیں کی کہ انسان ہمارے اس احسان کا بدلہ لے، بلکہ اس لیے کی کہ رب اس احسان کا بدلہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو یہ تو مکالمہ ہمارا رب سے ہونا چاہیے کہ رب ہمیں اس احسان کا بدلہ دے۔ کسی انسان سے جب ہم یہ مکالمہ کریں گے اور یہ کہہ دیں کہ ہم نے فلاں موقع پر تمہارے ساتھ یہ اچھائی کی تھی، لہٰذا تم بھی یہ اچھائی کرو، تو یہ گویا کہ ہم نے اپنے اس احسان کو، اپنی اس نیکی کو، اپنے اس صدقے کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی عفو و درگزر اور آپ علیہ السلام کے دیگر تمام تر تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق برابر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ